بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی کبھی خوشیوں سے عبارت ہوتی ہے اور کبھی آزمائشوں سے۔ کبھی رزق میں کشادگی نصیب ہوتی ہے تو کبھی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی گھر کا ماحول سکون اور محبت سے بھر جاتا ہے اور کبھی معمولی باتیں بڑے اختلافات کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایسے ہر موقع پر ایک مومن کی نگاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر نفع و نقصان، ہر آسانی اور ہر مشکل کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں ایسے اعمال کی تعلیم دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہی اعمال میں ایک نہایت عظیم عمل صدقہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مصیبتوں، بیماریوں اور آزمائشوں کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دعا، استغفار اور صدقہ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور بندے کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، مصیبت آنے سے پہلے صدقہ کرو تاکہ مصیبت تم تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل جائے۔ یہ ایک نہایت گہری نصیحت ہے، کیونکہ صدقہ صرف موجودہ پریشانیوں کا علاج نہیں بلکہ آنے والی بہت سی آزمائشوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جب اسلامی مہینوں کا ذکر آتا ہے تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خاص پہچان ذہن میں آتی ہے۔ محرم ہمیں قربانی اور صبر کی یاد دلاتا ہے۔ ربیع الاول میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے عام ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک عبادتوں کی بہار لے کر آتا ہے اور ذوالحجہ قربانی اور حج کا مہینہ ہے۔ لیکن ماہ سفر کے بارے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے غلط فہمیوں اور بے بنیاد باتوں کی وجہ سے ایک منحوس مہینہ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کی واضح تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کسی مہینے کو بذات خود منحوس سمجھنے کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف سفر کا مہینہ مصیبتوں اور نحوست کا مہینہ ہے درست نہیں۔ البتہ یہ حقیقت بھی ہے کہ مومن کے لیے سال کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، توبہ، دعا، ذکر اور صدقہ کا دن ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ سفر میں بھی صدقہ، خیرات اور نیکی کے کام زیادہ کرتا ہے تو یقیناً یہ باعث اجر ہے، لیکن اس کی وجہ مہینے کی کوئی مخصوص نحوست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف کسی فقیر کو کچھ رقم دینے کا نام ہے۔ یقیناً مالی صدقہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اسلام نے صدقے کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی اگر آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، کسی پریشان شخص کی مدد کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیں، کسی کو اچھی بات سکھائیں، کسی کی دلجوئی کریں یا کسی کو معاف کر دیں تو یہ سب بھی صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ مال رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دولت کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے اخلاق، اپنی زبان اور اپنے کردار سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ آج ہم دو ایسے صدقوں کی بات کریں گے جنہیں ادا کرنے کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ کسی خاص مقام کی۔ یہ دونوں صدقے ہر امیر و غریب، مرد و عورت اور نوجوان و بوڑھے کے لیے یکساں آسان ہیں۔ پہلا، زبان کا صدقہ۔
اور دوسرا دل کا صدقہ۔ اگر ایک مسلمان ان دونوں صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ آزمائش والی نعمت زبان ہے۔ یہی زبان کسی کو جنت کے قریب کر دیتی ہے اور یہی جہنم کے کنارے تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ کتنے ہی گھر صرف ایک سخت جملے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کتنی ہی دوستیاں ایک تلخ لفظ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ زبان کا صدقہ یہ نہیں کہ انسان ہر وقت خاموش رہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی گفتگو خیر، محبت، نرمی اور سچائی سے بھرپور ہو۔ جب آپ کسی پریشان شخص کو تسلی دیتے ہیں، کسی غم زدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ناراض شخص کو مناتے ہیں یا والدین سے ادب سے گفتگو کرتے ہیں، تو حقیقت میں آپ زبان کا صدقہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ غصے میں کہی ہوئی ایک بات یا غیبت کا ایک لمحہ برسوں کی محبت اور عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کرنی ہوگی۔ دوسری طرف دل کا صدقہ بظاہر نظر نہیں آتا، مگر اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر زبان انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے تو دل اس کی حقیقت کا مرکز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ دل کا صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ، نفرت اور تکبر سے پاک کر دے۔ نفرت پہلے دوسروں کو نہیں، انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ حسد اپنے سکون کا دشمن بنتا ہے اور کینہ انسان کی اپنی روح کو زخمی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اگر جنت میں داخل ہونے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے تو دنیا میں بھی سکون حاصل کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں، البتہ میں ہر رات اس حال میں سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ، حسد یا بغض نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری کی علامت ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حسد دل کی خاموش بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اس لیے اگر دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ دل کی صفائی کے لیے ہر رات سونے سے پہلے سب کو دل سے معاف کر دیں اور دوسروں کے لیے خیر کی دعا کریں۔ اسلام صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ باطن کی اصلاح کا بھی دین ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی عبادات کا اصل حسن اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک اور زبان صاف ہو۔ آج دنیا کا ہر انسان خوشحالی چاہتا ہے، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔
قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو ہمیں اپنے باطن کو سنوارنا ہوگا۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا، لیکن آنے والا وقت ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج ہی سے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیجیے۔ جس سے ناراض ہیں اسے معاف کر دیجیے، اور جس کا دل دکھایا ہے اس سے معذرت کر لیجیے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کے سامنے دل سے یہ عہد کریں، اے اللہ ہم اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور تلخ کلامی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہم اپنے دلوں کو حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں معاف کرنے والا اور نرم دل بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت، ہماری اولاد میں خیر اور ہماری زندگی میں اپنی رحمتیں نازل فرما، آمین۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے عاجز اور پاکیزہ دل کو پسند فرماتا ہے۔ مالی صدقہ بھی کیجیے اور ساتھ ہی اپنی زبان اور دل کی حفاظت کو بھی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں مفید لگیں اور آپ بھی آج سے اپنی زبان اور دل کی اصلاح کا عہد کرتے ہیں تو تبصرے میں الحمدللہ یا اے اللہ میری اصلاح فرما ضرور لکھیں، تاکہ یہ عہد ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔